كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خاصہ کے دو جاننے والے تھے اور ان کے ساتھ بے تکلفی بھی تھی. یہ نوجوانی کی بات ہے اور وہ دونوں خود کے جھوٹ بولا کرتے تھے اور انہوں نے گویا کہ جھوٹ کو اپنی عادت بنایا ہوا تھا. جھوٹ بلا ضرورت بولتے تھے. ضرورت کے تحت بھی بولنا غلط ہے، لیکن جب انسان کی جھوٹ بولنا عادت بن جائے تو وہ ضرورت ہو یا نہ ہو جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے اور جھوٹ کو گویا کہ وہ اپنے لیے خوراک سمجھتا ہے. تو وہ دونوں جو میرے جاننے والے تھے، جیسا میں نے کہا ہے کہ خوب کھل کے جھوٹ بولا کرتے تھے اور اکثر لوگ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو ایک دفعہ دونوں اکٹھے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ دونوں ہی ایک جیسے ہیں. تو ان میں سے ایک جو تھا اس نے کہا کہ نہیں فرق ہے. میں نے کہا کیا فرق ہے؟ دونوں ہی جھوٹ بولتے. کہتے نہیں فرق ہے. میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہتا فرق یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جہاں جھوٹ بولتے ہیں ان کو یہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے کہاں کون سا جھوٹ بولا تھا اور وہی جا کے پھر دوسرے کی بات کر دیتے ہیں پکڑے جاتے ہیں. تو میں پکا جھوٹا ہوں. میں جہاں جو جھوٹ بولتا ہوں میں یاد رکھتا ہوں کہ میں نے فلاں جگہ یہ جھوٹ بولا تھا، اب میں نے اسی کے مطابق میری بات وہاں بات کر رہی ہے تاکہ پکڑا نہیں. تو میں اتنی جلدی پکڑا نہیں جاتا. تو اس طرح کے بھی جھوٹے ہوتے ہیں جو عادت کے طور پہ جہاں جاتے ہیں جس مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ جھوٹی بولتے ہیں اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور جھوٹی باتیں سناتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو ضرورت کے تحت جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، چاہے عادت کے طور پہ بولا جائے چاہے ضرورت کے تحت بولا جائے. جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے اور یہ ایک اخلاقی مرض بھی ہے، معاشرتی مرض بھی ہے اور ایک گناہ کی بات بھی، ایک برائی ہے. اور یہاں تک برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر قرآن کریم میں لعنت بھیجی. لعنت اللہ علی الکاذبین کے الفاظ بھی قرآن کریم میں آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے. جہاں یہ فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. تو بتوں کی پلیتی سے بچو، یعنی بتوں کی جو پوجا کی جاتی ہے، بتوں کو خدا مانا جاتا ہے، معبود بنا لیا جاتا ہے، اس سے بچو اور اسی طرح جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ بھی کسی کا ملک ہے. جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے، جب پھنسا ہوا ہوتا ہے تو خدا کے اوپر، خدا کی ذات کے اوپر توقع کرنے کے بجائے وہ جھوٹ کا سہارا لے لیتا ہے، جھوٹ کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، اپنا معبود بنا لیتا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جھوٹ جو ہے یہ بول کے تو میں اپنے آپ کو اس مصیبت سے یا اس مشکل سے باہر نکال دوں گا. گویا میرا خدا یہ اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے اس سے نکال سکے. ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں جس کو صادق اور امین کا نام دیا گیا اور اس نبی کے اس غلام کی ہم نے بیعت کی ہے کہ جن کا مقدمہ جب ایک عدالت میں تھا ایک خط کے حوالے سے کہ آپ نے
ایک جو بک پوسٹ ہوتی ہے وہاں اس میں آپ نے ایک خط بھی ڈال دیا تھا جو کہ قانوناً بات درست نہیں تھی. تو جب آپ کے خلاف یہ مقدمہ کیا گیا تو وکیل نے کہا کہ بڑا مشکل ہے بچنا, آپ کہہ دیں کہ آپ نہیں کریں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں نہیں کروں, میں نے ڈالا تھا, ہاں مجھے علم نہیں تھا, میں نے ڈالا تھا, میں تو عدالت میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. اور آپ نے عدالت میں سچ بولا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی راحت کی, آپ خدا کے نبی تھے اور آپ کو جج نے بری کر دیا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, اور کاروباری لوگ ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں, جیسے میں نے کہا بعض تو عادتاً جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ جو جھوٹ ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے خلاف ایک جہاد ہونا ہے. اور رمضان المبارک میں جب ہم حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں اور ہم یہ ایک لحاظ سے علامتی طور پہ یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو خدا کی خاطر حلال چیزیں بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, تو جھوٹ جو بہت بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے اور ایک لحاظ سے حرام ہے, اس کا کیسے ارتکاب کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے ذریعے سے عمل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور کھانا چھوڑا ہوا ہے اور پینا چھوڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. خدا تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ اس کا روزہ ہی نہیں, حلال چھوڑ دیا اور حرام کا بے محابہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ یعنی خدا کی خاطر روٹی چھوڑ دی, پانی چھوڑ دیا, لیکن جو چیز غلط ہے, حرام ہے, بدی ہے, گناہ ہے, اس کا ارتکاب ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑا تضاد ہے. ایسا روزہ قبول ہی نہیں. اگر پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو جھوٹ بولنے سے کیوں نہیں ٹوٹتا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. حلال کھانے سے ٹوٹ گیا اور حرام کے استعمال سے کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ, کہ جو جھوٹی بات کو, جھوٹ کو اور اس کے ذریعے سے اپنے عمل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے یا اپنا پینا چھوڑ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو کہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں, اور بڑے گناہوں کے بارے میں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, کسی اور کو شریک ٹھہرانا, یہ بڑا گناہ ہے. وحقوق الوالدین, اور والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرنا, یہ بڑا گناہ ہے. اور پھر آتا ہے کہ اس میں کہ وکانا متکئا, آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی لیکن ٹیک چھوڑ کے پھر آپ بیٹھ کے سیدھے ہو, اور آپ نے فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور, الا وقول الزور وشہادۃ الزور, کہ سنو تیسرا جو بڑا گناہ ہے وہ جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے. اور سنو یہ جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا, سوچا کہ کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. اس قدر ناراضگی کا اور اس قدر جھوٹ کی سے ناپسندیدگی کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا. جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے. سمجھ رہی فرمایا نا کہ جھوٹ جو ہے, فرمایا کہ سچ جو ہے یہ انسان کو نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے.
اور نیکیاں انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور جھوٹ بدیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور بدیاں جو ہیں یہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو جھوٹ جو ہے یہ جہنم کی طرف لے کے جانے کا موجود بن جاتا ہے۔ اگر انسان سچ بولے گا تو آہستہ آہستہ اس کا عمل پاک ہوتا جائے گا، صاف ہوتا جائے گا، اس کے اعمال بہتر ہوتے جائیں گے، اور جھوٹے کے عمل کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی اپنی برائیوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ جھوٹ کے خلاف جو جہاد ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں، جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں۔ فرمایا کہ حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہارے خدا کے لیے ہو، جھوٹ مت بولو، اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرور پہنچے اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ، تو پھر بھی مراد یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھوٹ کے خلاف جو جہاد کرنا ہے اس کا جھنڈا جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں تھمایا گیا ہے۔ اگر آپ نے اس جھنڈے کو گرنے دیا تو کوئی ہاتھ نہیں ہوگا جو اس کو اٹھا سکے۔ اس لیے ساری دنیا میں جھوٹ کے خلاف جہاد جاری رکھیں، اور جہاد اپنے نفوس سے شروع ہوگا، اپنے گھروں سے شروع ہوگا، اور رمضان المبارک میں تو بالخصوص آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ رمضان کی ہوائیں آپ کی تائید کر رہی ہیں۔ رمضان سچ کی ہوائیں چلاتا ہے، اور یہ ہوائیں جو ہیں یہ آپ کی مددگار بن گئی ہیں۔ بس جھوٹ سے خود بھی اجتناب کریں، اور اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں، اپنی بیوی پر، اپنے ماحول پر، اپنے گرد و پیش پر، اپنے دوستوں پر، کہ ان کی جو عادت بن گئی ہے روزمرہ جھوٹ بولنے کی، اس سے وہ نکل کر باہر کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ کے نسل عزیز فرماتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جھوٹ کے خلاف آپ لوگ ایک مہم چلائیں، اور اپنی آئندہ نسلوں کی حفاظت کے لیے اس برائی کو جڑ سے اکھیڑ دیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ہرگز پاک نہیں ہو سکتا جو جھوٹ کو ترک نہیں کرتا، جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اور جو پاک نہیں وہ خدا تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتا۔ اگر خدا تعالیٰ کا قرب نہ پایا تو پھر احمدی ہونے کا یا احمدی کہلانے کا مقصد ہی ہو تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو کس طرح پا سکتا ہے جو جھوٹ کو اپنا معبود سمجھتا ہے، جو جھوٹ کو خدا سمجھتا ہے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے بجائے جھوٹ کی عبادت کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم 100% ہر معاملے میں سچ بولنے کی عادت ڈالیں تو تمام بنیادی اخلاق ہمارے اندر خود بخود پیدا ہو جائیں گے اور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس برائی سے اور اس بدی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں، اور ہر وقت اور ہر حالت میں ہم سچ بولنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا سچا کر دے جیسا کہ وہ مومنوں سے توقع رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی یہ ہے وہ منظر صبح جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ آج درس بڑا مدلل، ہر انسان کی زندگی کے اندر یہ سننے والا درس ہے، جو سننے کے بعد کوئی فائدہ اٹھا لے اس کے لیے اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ سنڈے والے دن لے جی
صبح کے مناظر میں ایک منظر یہ بھی ہے، ہماری سنڈے والے دن جو سیر ہے پورا اس کا ساتھ ساتھ آپ منظر دیکھ رہے ہیں۔ لو جی صبح کے مناظر۔ کدی کراچی ناشتہ تے او ہن آ کے کسر تے اگر انہاں دے ناشتے کیتے نے اوتھے نہیں میں کوئی